الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ومنها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له من جملہ ثمرات میں سے دوسرا ثمرہ جو کہ کشف اور نقل کے درمیان اجازہ کاشفہ اور اجازہ ناقلہ کی بنا پر جو ثمرات ان میں سے دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ اگر اصیل معاملے کو فسخ کریں اور اصیل سے مراد یہاں پر آپ مشتری اصیل کہیں، چونکہ بائع فضولی جو ہے، بائع چونکہ فضولی ہے اور اس نے فرض کیجئے یوم الخمیس کو معاملے کو انجام دیا ہے تو اور یوم السبت کو مالک نے اجازت دی ہے تو اور یہ اجازت ناقلہ ہو تو یہاں پر مشتری کے لیے حق حاصل ہے کہ وہ مالک کی اجازت سے قبل ہی، یعنی یوم السبت میں اجازت چونکہ ملحق ہونے والی ہے، اس سے قبل ہی یوم الجمعہ کو یا یوم الخمیس کو ہی مثلا جو ہے فسخ کرے. یہ حق حاصل ہے مشتری اصیل کے لیے کہ فسخ الاصیل لانشائه، وہ اپنی انشاء کو فسخ کرنا قبل اجازت الآخر، یعنی قبل اجازت المالک، قبل اجازت المجیز. تو یہ فسخ مبطل له، مبطل ہے اس عقد کے نسبت، یعنی عقد کو باطل قرار دیتا ہے. علی القول بالنقل، قول بالنقل کی بنا پر اگر اجازت کو ناقلہ مانا. دون الکشف، لیکن کاشفہ کی بنا پر فسخ نہیں کر سکتا ہے. یعنی کیا مطلب اس کا؟ توضیح. بمعنی انہو لو جعلناها ناقلتا، اگر اجازت کو ہم ناقلہ قرار دیں تو کان فسخ الاصیل اصیل کا فسخ کرنا کفسخ الموجب قبل قبول القابل، قبول کرنے والے کے قبول سے قبل ہی اگر موجب ایجاب کرنے والا، بعتو کہنے والا، قبلتو کہنے سے پہلے ہی اگر یہ اپنی ایجاب کو فسخ کریں تو جس طریقے سے وہ ایجاب باطل ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر اجازت کو ناقلہ لینے کی صورت میں اگر جو ہے فضولی بلے مشتری اپنی انشاء کو فسخ کریں تو پھر وہ عقد باطل شمار ہوتی ہے. تو فی کونہ، یعنی کس چیز میں اس کی طرح ہے؟ وجہ شبہ، یعنی اگر اجازت کو ناقلہ قرار دے دے تو فسخ اصیل فسخ موجب کی طرح ہے. کس چیز میں؟ فی کونہ، یہ فسخ ملغیا لانشائہ، یہ فسخ اپنی انشاء کو فضولی میں انشاء بلے اصیل اور عام عقد میں جو ہے موجب اپنی ایجاب کو ملغا قرار دینے کے مترادف ہے. بخلاف ما لو جعلت کاشفتا، ہاں اگر جو ہے اجازت کو کاشفہ مانے تو فإن العقد تام من طرف الاصیل، تو کاشفہ کی بنا پر پھر چونکہ وہ بھی کشف حقیقی کی بنا پر خصوصاً مثلا تو معاملہ تام ہے ہر لحاظ سے، تو غایت الامر کیا ہے؟ تسلط الآخر علی فسخہ، مالک کے لیے حق فسخ حاصل ہے، باقی معاملہ تو تام ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں پھر جو ہے تمام عمومات قرآنی و احادیث اوفوا بالعقود احل اللہ البیع بلے، وہ ادلہ اس عقد کو شامل کرتے ہیں. پھر وجوب وفا، اوفوا بالعقود میں وجوب وفا کا متعلق قرار پائے گا چونکہ عقد تمام ہو چکی ہے. لیکن ناقلہ کی بنا پر چونکہ اجازہ آنے سے پہلے عقد تام نہیں ہے، جب تام نہیں ہے تو پھر وجوب وفا بھی نہیں ہے، تو اسی لیے وہاں پر جو ہے فسخ کر سکتا ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہذا مبنی، یہ جو ثمرہ بیان ہوا کہ بھئی یہاں پر فسخ کا حق حاصل ہے اور جس کی بنا پر عقد جو ہے باطل شمار ہوگی، کہتے ہیں یہ مبنی ہے علی ما تسالم علیہ، جو فقہا کا اجماع ہے. چونکہ اصل میں عدم فسخ ہے اور اس عدم فسخ سے جو وجوب وفا ہے، اوفوا بالعقود ہے، اس سے چند موارد خارج ہوئے ہیں. ان موارد میں سے ایک یہ ما نحن فی جو مسئلہ ہے وہ ہے، وہ کیا تسالم ہے، کس موارد پر اجماع ہے؟
کن موارد پر اجماع ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہذا مبنی، یہ جو ثمرہ بیان ہو وہ مبنی ہے علی ما تسالم علیہ، کیا ہے وہ؟ تسالم اور اتفاق، من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبہ، دو متعاقدین عقد کو انجام دے رہے ہیں، دوسرے جو عاقد ہے اس کی انشاء سے قبل ہی یہ طرف اول مثلا فرض کیجئے اپنی عقد کو، اپنی انشاء کو باطل قرار دے دے، یعنی ایجاب کرنے والا موجب مثلا اپنی ایجاب کو قابل کے قبول سے پہلے ہی اگر الغاء کریں اور اس کو باطل قرار دے دیں تو وہاں پر وجوب وفا نہیں ہے۔ موجب اپنی ایجاب کو قابل کے قبول سے پہلے ہی فسخ کریں، یہ اجماع ہے، اجماع قائم ہے کہ جو ہے یہاں پر وجوب وفا یہاں پر شامل نہیں کرتا ہے، تو یہاں فسخ کرنا جائز ہے، بل قبل تحقق شرط صحت العقد، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ بیان ہوا ہے کہ عقد تو تمام ہو چکی ہے، عقد مکمل ہو چکی ہے، لیکن جو ہے شرط نہیں آئی ہے تو بھی جو ہے فسخ کرنا جائز ہے۔ مثلا جو ہے یہ موارد کی کل قبض بل فی الہبہ والوقف والصدقہ، بعض ایسے موارد ہیں جہاں پر عقد مکمل ہونے کے بعد شرط کی حیثیت سے بعد میں مثلا جو ہے قبض شرط ہے مثلا، تو شرط سے قبل بھی جو ہے احد المتعاقدین فسخ کر سکتا ہے، یہ حق حاصل ہے کہا گیا ہے۔ تو اس بنا پر یہ ہمارا مورد بھی چونکہ عقد تام ہونے سے پہلے ہی عاقد مثلا اصیل اپنی انشاء کو باطل کر سکتا ہے، اسی لیے اوپر بیان ہوا کہ اجازت کو ناقلہ قرار دینے کی صورت میں فسخ اصیل کس کے فسخ کے مانند ہے؟ فسخ موجب قبل قبول قابل، اس کے مانند ہے۔ تو خلاصہ کلام جو عمومات قرآنی ہے وہاں پر وجوب وفا کا جو حکم ہے اس سے چند موارد خارج ہے کہ جہاں پر وجوب وفا کا حکم نہیں آئے گا، ان موارد میں سے کیے ہیں اور ما نحن فی ان میں شامل ہے۔ تو اس بنا پر فلا يرد ما اعترضه بعض، تو حتیٰ شرط کے تحقق سے قبل بھی احد المتعاقدین اپنی انشاء کو فسخ کر سکتے ہیں جو کہا، اس بنا پر پھر اعتراض وارد نہیں ہوگا، ما اعترضه بعض علماء نے جو اعتراض وارد کیا ہے وہ وارد نہیں ہوگا، کیا؟ من منع جواز ابطال علی القول بالنقل، قول بالنقل کی بنا پر بھی جو ہے ابطال جائز نہیں ہے، یہ اعتراض کیا ہے۔ کشف کی بنا پر تو ابطال جائز نہیں ہے، بعض فقہاء نے کہا کہ جو ہے حتیٰ نقل کی بنا پر بھی ابطال جائز نہیں ہے، کیا علت بیان کی ہے؟ معللہ، وہ یہ کہ جو ہے بأن ترتب اثر اور نقل اور انتقال اور ملکیت یہ چیزیں علی جزء سبب پر جو اثر مترتب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بعد انضمام الجزء الاخر، جزء آخر منظم ہونے کے بعد، مثلا فرض کیجئے نقل کی بنا پر، اجازت کو ناقلہ لینے کی بنا پر جزء اول عقد ہے اور جزء ثانی اجازہ ہے، جزء اول پر جو اثر مترتب ہوتا ہے وہ بعد انضمام جزء الاخر، دوسرے جزء کے منظم ہونے کے بعد جو اثر مترتب ہوتا ہے وہ من احکام وضع میں سے، احکام وضعیہ میں سے، احکام تکلیفی میں سے نہیں ہے، مثلا ملکیت اثر ہے، نقل انتقال آثار ہے، تو کہتے ہیں کہ عقد آنے کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا جز جو اجازہ ہے وہ اجازہ اگر ملحق ہو جائے تو اثر خود بخود ہی مترتب ہوتا ہے اور وہ اثر احکام وضعی میں سے ہے، یعنی پھر اختیار وہاں پر مشتری کے پاس نہیں ہے کہ اس اثر کو روکے، لا مدخل لاختیار المشتری فیہ، اس ترتب اثر میں مشتری کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ بھئی میں نہیں چاہتا ہوں، بس میں فسخ کرنا چاہتا ہوں، تو اجازہ آنے کے بعد اثر کو نہیں روک سکتا ہے، اس بنا پر بعض فقہاء نے کہا ہے کہ چونکہ یہ اثر غیر اختیاری ہے، جس طریقے سے شراب پینے کے بعد وہاں پر جو ہے پھر اختیار میں نہیں رہتا انسان کا، جو ہے اسکار کا جو اثر ہے اس کو نہیں روک سکتا ہے، وہ اختیاری کام نہیں رہتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی جزء اول کے ساتھ جزء ثانی منظم ہونے کے بعد خود بخود اثر جو کہ ملکیت نقل و انتقال یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، تو وہاں پھر جو ہے اختیار مشتری نہیں ہے کہ روکے، لہٰذا نقل کی بنا پر بھی جو ہے انشاء کو باطل نہیں کر سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں اشکال یہ ہے ہمارا کہ وفیہ ان الکلام فی ان عدم تخلل الفسق بین جزء سبب شرط، سبب چونکہ عقد اور اجازت دونوں مل کر سبب تام ہے،
تو کہتے ہیں کہ اثر مترتب ہونے کے لیے اثر مترتب ہونے کے لیے سبب کے دو جز جو ہیں وہ جو کہ عقد اور اجازت دونوں کے درمیان کوئی فسق واقع نہ ہو، فسق درمیان میں نہ آئے، تب اثر مترتب ہوتا ہے۔ فانضمام الجزء الآخر، جز آخر جو کہ اجازہ ہے، اس کا منظم ہونا من دون تحقق شرط متحقق ہوئے بغیر، شرط کیا ہے؟ عدم تخلل فسق درمیان میں نہ آنا، یہ شرط ہے۔ اگر یہ شرط متحقق ہوئے بغیر اگر دوسرا جز منظم ہو جائے تو غیر مجد فی وجود المسبب، مسبب کے وجود میں جو کہ ملکیت ہے، نقل انتقال ہے، اس کے وجود میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایہا المعترض، جو کہ ظاہراً محقق قمی ہے اگر اشتباہ نہ ہو تو، جیسا کہ بلے تعلیقہ میں ہے، اورد الاعتراض المحقق القمی، محقق قمی سے مخاطب شیخ اعظم انصاری، آپ جو کہتے ہیں کہ مشتری کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں، حکم تکلیفی ہے، حکم وضعی ہے، تکلیفی نہیں ہے، تو وہاں پر عرض یہ ہے کہ یہ جو اثر مترتب ہوتا ہے وہ اس کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ سبب کے دو جز کے درمیان فسق درمیان میں واقع نہ ہو۔ یہ شرط اگر متحقق نہ ہو تو پھر جو ہے دوسرا جز کا ملحق ہونا، منظم ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ فل اولا، بہتر یہ کہ اگر، یعنی گویا محقق قمی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو یوں اعتراض کریں کہ فل اولا فی سند المنع، منع کرنے کے لیے دلیل اور سند کے طور پر کیا چیز منع؟ کہ جو ہے نقل کی بنا پر بھی ابطال نہیں کر سکتا ہے، باطل نہیں کر سکتا ہے، کہ وہ کیا ہے؟ اولا دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسق، عدم تخلل فسق کا درمیان میں نہ آنا دو جزوں کے درمیان، یہ جو شرط ہے اس شرط کے احتمال کو دفع کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ باطلاقات صحت العقود ولزومها، جو صحت عقود اور لزوم عقود کے جو ادلہ ہیں، احل اللہ البیع، اوفوا بالعقود، یہ جو ادلہ عامہ ہیں، ان کے اطلاقات کے ذریعے سے آپ کہیں کہ جو ہے عدم تخلل فسق بین جزء سبب شرط نہیں ہے، یہ اس طرح سے آپ اعتراض کریں تو ممکن ہے آپ کا اعتراض وارد ہوگا۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ ولا یخلو عن اشکال، لیکن یہ جو توجیہ میں نے محقق قمی کے لیے جو لقمہ پیش کیا ہے یہ بھی اشکال سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ عقد کے بعد فرض کیجئے فسق متخلل ہونے کے بعد ہمیں شک ہے کہ جو ہے عمومات اس کو شامل کرتے ہیں یا نہیں، یعنی صحت کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ فسق واقع ہونے کے بعد بھی یہ کیا ہے، یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر پھر جو ہے اصالت عدم الصحہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اصالت عدم الصحہ، اصل یہ کہ فسق واقع نہیں ہونا چاہیے۔ اب فسق واقع ہونے کے بعد اگر ہمیں شک ہو صحت کے بارے میں تو وہاں تو اصالت عدم الصحہ جاری ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو توجیہ میں نے محقق قمی کے لیے پیش کی ہے وہ بھی جو ہے ممکن ہے قابل اشکال ہے۔ یہ دوسرا ثمرہ یہاں تک تمام ہو گیا۔ تیسرا ثمرہ ایک ومنها جواز تصرف الأصيل في من انتقل عنه بناء على النقل وإن قلنا بأن فسقه غير مبطل لإنشائه۔ اصیل مثلا چونکہ اصیل ممکن ہے کبھی بائع اصیل ہوگا، کبھی مشتری اصیل ہوگا، یہ دونوں میں یہ تعبیر صحیح ہے۔ اگر مشتری فضولی ہے تو بائع اصیل ہے، اگر بائع فضولی ہے تو مشتری اصیل ہے، یا دونوں ہی مثلا جو ہے فضولی ہوں تو پھر جو ہے اصیل ہوگا وہ مالک فرد ثالث ہوگا مثلا۔ فرماتے ہیں کہ اصیل جو بھی اصیل ہے، مشتری فرض کیجئے اصیل ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے فی من انتقل عنہ، یا مثلا بائع اصیل ہے مشتری فضولی ہے تو وہاں پر تصرف کرنا جائز ہے فی من انتقل عنہ، جو اس اصیل سے مال منتقل ہوتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے میری کتاب اور میں نے بیچی ہے ایک شخص کو، فضولی ہے وہ شخص، میں بائع ہوں، میں اصیل ہوں، مالک ہوں، تو یہاں پر
اجازہ کو علی النقل ناقلہ ماننے کی صورت میں، چونکہ ابھی تک اجازہ آیا نہیں مالک اصلی کی طرف سے اس فضولی کے لیے، مشتری فضولی کے لیے ابھی تک اجازہ آیا نہیں اس عقد کو صحیح کرنے کے لیے، لہٰذا میں اپنی کتاب میں تصرف کر سکتا ہوں۔ منتقل عنہ، جو مجھ سے مال منتقل ہو رہا ہے، اجازہ آنے تک چونکہ میری ملکیت باقی ہے۔ اسی طرح مثلا جو ہے بھلے مشتری اگر اصیل ہے، اس نے اگر جو ہے کتاب خریدی ہے اور ابھی تک پیسہ ادا نہیں کیا ہے، تو ابھی مالک اصلی نے بائع فضولی کی اجازت نہیں دی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ نقل کی بنا پر، اما کاشفہ کی بنا پر پھر وہ بحث آئے گی، تصرفات درست نہیں ہیں، اگرچہ ظاہراً وہ تصرفات حلال شمار ہوں گی، لیکن واقع میں اجازہ آنے کے بعد یہ تصرف جو ہے کیا ہے حرام ہوگا واقع میں، اور نتیجے میں کیا ہے، اگر وہ تصرف جو ہے مفوت للمحل ہے تو پھر اجازہ ہی لغو شمار ہوگی، اگر اجازہ کے ساتھ تنافی نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کا عوض دینا ہوگا، یہ ضامن ہوگا۔ خلاصہ یہ احکام کشف کی بنا پر آئیں گے، نقل کی بنا پر نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِن قُلْنَا بِأَنَّ فَسْقَهُ غَيْرْ مُبْطِلِ لِإِنشَائِهِ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ثمر بیان کیا ہے جواز تصرف اصیل فی من انتقل عنہ بناء علی النقل، یہ اگرچہ ہم قائل ہو جائیں کہ بأن فسق الاصیل غیر مبطل لانشائه، سابقہ جو ثمرہ بیان ہوا، اگر وہاں ہم اس نظریے کے بھی قائل ہو جائیں کہ تصرف اصیل مبطل عقد نہیں ہے، تب بھی یہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی دوسرا الفاظ میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا ثمرہ سابقہ والے ثمرے پر موقوف نہیں ہے، وہاں آپ تصرف اصیل کو مبطل للعقد مانیں یا مبطل للعقد نہ مانیں، تب بھی جو ہے یہ ثمرہ یہاں پر آ سکتا ہے کہ جو ہے تصرف اصیل فی منتقل عنہ جائز ہوگا علی النقل کی بنا پر۔ اما یہ منتقل عنہ جو اس سے منتقل ہو رہا ہے اس میں تصرف کرنا، اما جو اس کی طرف منتقل ہو رہا ہے اس کا حکم بعد میں آئے گا۔ خوب، تو یہ جو عبارت ہے کہ وَإِن قُلْنَا بِأَنَّ فَسْقَهُ فسق اصیل، جو کہ سابقہ ثمرے میں بات ہوئی کہ غیر مبطل لانشاء، اگرچہ ہم اس کے فسق کو مبطل لانشائه نہ مانیں، ہاں اگرچہ ہم نے سابقہ اس میں بیان کیا کہ جو ہے مبطل ہے اپنی انشاء کے لیے، لیکن اگر آپ اس کے خلاف مبطل نہ بھی مانیں تب بھی یہ ثمرہ مترتب ہوگا۔ مثالیں دے رہے ہیں، فَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً مِّن فُضُولِيٍّ، مثلا مالک اصلی نے اپنی جاریہ کنیز کو ایک فضولی کے لیے فروخت کیا، یعنی مشتری فضولی ہے، جاز لہو، اس مالک کے لیے جائز ہے کیا، وطئها، ابھی تک چونکہ مالک نے اجازت نہیں دی ہے تو یہ مالک جو یہ جو جاریہ کا مالک ہے وہ وطی کر سکتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَوْلَدَهَا، اگر جو ہے اس سے بچہ پیدا ہو تو صارت ام ولد کا حکم لاگو ہوگا، اس لیے کہ ام ولد ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ ملکیت میں وطی واقع ہو اور حر وطی کرے، تو یہاں چونکہ اجازہ ناقلہ ہے اور ابھی تک اجازہ آیا نہیں ہے تو کنیز کا مالک رہے گا اور مالک کنیز کے ساتھ جو ہے وطی کر سکتا ہے، اور حاملہ ہونے کی صورت میں ام ولد بھی شمار ہوگی، لأنہا ملکہ، ابھی تک اجازہ آیا نہیں، ناقلہ ہے۔ یہ ایک مثال۔ وَكَذَا لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ فُضُولِيٍّ، ایک عورت جو ہے کیا ہے اپنے آپ کو کسی کے عقد میں کسی سے تزویج کیا ہے، شادی کی ہے، من فضولی شخص کے ساتھ، تو یعنی یہاں پر جو ہے کیا ہے، خود مالکہ ہے خاتون، مگر جو ہے یہ فضولین، وہ جو دوسرا قبول کرنے والا ہے وہ فضولی کسی کے لیے قبول کر رہا ہے، تو جاز اللہ، اور ابھی تک اسے وہاں اجازت آئی نہیں ہے، تو یہاں پر اس خاتون کے لیے جائز ہے کسی کے ساتھ شادی کرنے، کسی اور کے ساتھ، جاز اللہ تزویج من الغیر، غیر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس نے تو انشاء عقد کیا ہے، مگر چونکہ سامنے سے اجازہ ابھی تک آیا نہیں ہے فضولی کے لیے، فضولی نے جو قبول کیا ہے اس کو مالک نے جس کے لیے اس نے قبول کیا ہے اس عقد کو، اس نے اجازت نہیں دی ہے، تو اجازت آنے سے پہلے چونکہ یہ خود اپنی مرضی کا مالک ہے لہٰذا وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ فلو حصل الاجازہ، اگر اجازہ آ جائے دونوں مثالوں میں تو پھر لغت، یہ اجازہ لغو شمار ہوگا، کیوں، لعدم بقاء المحل قابلا، اور یہ اجازہ پھر جو ہے آپ کیا ہے یہاں قابل لحوق نہیں ہے یہ اجازہ، کیونکہ یہ تصرف ایسا ہے، لیکن بعض موارد میں تصرف اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہاں پر ممکن ہے کہ وہاں کشف کی بنا پر درست ہو،
جی ہاں، تو فلو حصل الإجازة في المثالين لغت لعدم بقاء المحل قابلا، چونکہ یہاں پھر وہ عورت شادی کرنے کے بعد پھر کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہے، اور سابقہ اس میں بھی جو ہے سابقہ مثال میں بھی فلو باع جاریۃ من فضول جاز له وطئها، تو وہاں پر بھی پھر جو ہے وہ محل اجازہ باقی نہیں رہا، وہاں پر بھی جو ہے ام ولد کو دوبارہ بیچنا درست نہیں ہے، اور دوسرے میں متزوجہ خاتون سے دوبارہ شادی کرنا درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا سابقہ مثال میں اگر بعد میں اجازہ بھی آ جائے، چونکہ وہ ام ولد بن گئی ہے، تو پھر جو ہے اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس کا فروخت کرنا، لہٰذا وہ اس بنا پر وہ اجازہ کا محل فوت ہو گیا۔ دوسری مثال میں فضولی کے ساتھ تزویج کرنے کے بعد دوبارہ اجازہ آنے سے پہلے خاتون نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی، تو پھر یہاں پر بعد میں اگر اجازہ بھی آ جائے تو بھی یہ اجازہ قابل اعتبار نہیں، اس لیے کہ محل فوت ہو گیا، اور یہاں پر متزوجہ خاتون دوبارہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ والحاصل ان الفسخ القولی وان قلنا انه غیر مبطل لانشاء الاصیل، فسخ قولی اگر ہم اس چیز کے قائل بھی ہو جائیں، جیسا کہ سابقہ سمرے میں بیان ہوا کہ جو ہم قائل نہیں ہیں بلکہ مبطل ہے کہا، لیکن اگر آپ مبطل ہونے کے قائل نہ بھی ہو جائیں، الا ان له جائز ہے فعل ما ینافی، ما اصیل کے لیے جائز ہے انجام دینا ما ینافی انتقال المال عنہ، اپنے مال منتقل ہونے انتقال کے منافی چیز کو انجام دینا جائز ہے، علی وجہ نے اس صورت پر کہ یفوت محل الاجازہ فینفسخ العقد بنفسه بذلك، اسی فعل کے ذریعے سے خود بخود عقد منفسخ ہو جائے گی، بعد میں رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ فسخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی فعل کے ذریعے سے ہی خود بخود جو ہے وہ معاملہ فسخ ہو سکتا ہے۔ یہ نتیجہ یہاں تک بیان ہوا۔ وربما احتمل، یہ احتمال بھی دیا گیا کہ عدم جواز التصرف علی هذا القول ایضا، یہ احتمال بھی ہے کہ جو ہے نقل کی بنا پر بھی تصرف جائز نہیں ہے، منتقل عنہ میں جو اصیل سے مال منتقل ہو رہا ہے، اس میں بیان ہوا کہ جو ہے جائز ہے تصرف کرنا اجازہ آنے سے پہلے، لیکن بیان یہ احتمال یہ بتا رہا ہے کہ حتیٰ اس قول کی بنا پر، یعنی قول بالنقل کی بنا پر بھی ایضاً تصرف جائز نہ ہونے کا احتمال دیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ وَلَعَلَّهُ، یہ احتمال کا جو سبب ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ لِجَرَيَانِ عموم وجوب الوفاء بالعقد فی حق الاصیل، اس لیے کہ اوفو بالعقود جو وجوب وفا ہے یہ یہاں جاری ہو سکتا ہے، کس کی نسبت؟ فی حق الاصیل، حق اصیل جو کہ مالک ہے، مالک حقیقی ہے، اصیل ہے، مشتری ہو یا بائع ہو، تو وہاں پر اس کے لیے یہ حکم ثابت ہے کہ وجوب وفا آپ پر ثابت ہے۔ وَإِن لَمْ يَجِبْ فِي الطَّرَفِ الْآخِرِ، اگرچہ طرف آخر چونکہ فضولی ہے، ابھی تک اجازہ آیا نہیں ہے، تو وہاں یہ واجب نہیں ہے وجوب وفا، بھلے لیکن اصیل پر وفا، وجوب وفا نے تعلق رکھا ہے، لہٰذا وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ شَرَائِعِ الْغَاصِبِ، محقق ثانی سے بھی یہی مسئلہ ظاہر ہوتا ہے، کس مسئلے میں؟ مسئلۃ شرائع الغاصب بعین المال المغصوب، مال مغصوب کے ذریعے سے جو غاصب کسی چیز کو خریدتا ہے، وہاں پر کیا کہا ہے؟ لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف فی العین، نہ بائع جو کہ اصیل ہے، نہ وہ تصرف کر سکتا ہے مبیع میں، عین میں، ولا للغاصب، غاصب فضولی ہے جو کہ نہ وہ تصرف کر سکتا ہے فی العین، کیوں؟ لامکان الاجازہ، اس لیے کہ بعد میں ممکن ہے اجازہ آ جائے، اجازہ آنے کی صورت میں پھر جو ہے بائع تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف فی العین لامکان الاجازہ، اجازہ امکان کی وجہ سے، نہ بھلے نہ بائع تصرف کر سکتا ہے، نہ غاصب تصرف کر سکتا ہے عین میں، سیما علی القول بالکشف، خصوصاً کشف کی بنا پر، تو کشف کی بنا پر تو بطریق اولا تصرف نہیں کر سکتا ہے، یہ احتمال دیا گیا ہے۔ اما شیخ فرماتے ہیں، یہاں سے آگے شیخ اعظم کا جو اعتراض ہے، وفیہ
ان الاجازہ، شیخ اعظم یہاں سے اعتراض کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ آنے والے درس میں اس اعتراض کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔